بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محموز کے قوانین میں سے اگلا قانون جائن والا قانون ہے۔ جائن والے قانون کا متن یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی کلمہ میں دو حمزہ متحرک ایک ساتھ جمع ہوں اور ان میں سے کوئی ایک مکسور ہو، یعنی ایک کلمہ میں دو حمزہ ہے، دونوں متحرک ہیں اور ان میں سے کوئی ایک، چاہے وہ پہلا ہو چاہے دوسرا ہو، وہ مکسور ہو جائے تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے جائن اصل میں جائی ان ہے۔ اس کی شرائط کی طرف ہم دیکھیں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دو حمزہ ہوں ایک ہی کلمہ میں، دو حمزہ ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دونوں حمزہ متحرک ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک حمزہ جو ہے وہ متحرک وہ مکسور ہو، تو پھر یہ قاعدہ جاری ہوگا کہ دوسرے حمزہ کو وجوبی طور پر وہ یا سے بدلیں گے۔ جیسے اس کی مثال ہے جائن کہ اصل میں جائی ان ہے، اس میں دیکھ کے دو حمزہ متحرک ہیں اور ایک ہی کلمہ میں ہیں، دونوں کے پہلا حمزہ جو ہے وہ مکسور ہے، تو پھر اس وجہ سے دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا یہ واجب ہو جائے گا۔ اس کی ہم اب تعلیل کرتے ہیں۔ جائن اصل میں جائی ان بروزن فاعل ہے۔ اس کلمہ میں دو حمزہ متحرک واقع ہے اور دو حمزہ متحرک ایک ساتھ واقع ہے اور ان میں سے پہلا حمزہ مکسور ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی کلمہ میں دو حمزہ متحرک ایک ساتھ واقع ہو اور ان میں سے کوئی ایک حمزہ مکسور ہو تو پھر دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ اس قاعدہ کے موافق دوسرے حمزہ کو جب ہم یا سے بدلتے ہیں تو یہ یوں ہو جائے گا جائین۔ اب یہ صورت یہ بن جائے گی، یہ ناقص کی صورت بن جاتی ہے۔ ناقص کے قواعد انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئیں گے، اس کی وضاحت بھی آ جائے گی۔ تو یہاں پر ایک ناقص کا قاعدہ جاری ہوگا کہ یا مضموم کلمہ کے آخر میں کسرہ کے بعد واقع ہے، تو یا پر ضمہ وہ ثقیل ہے، اس کے ضمہ کو ہم گرا دیں گے۔ تو جب ہم اس کے ضمہ کو گرا دیں گے تو یہ جو تنوین ہے وہ اس شکل میں آ جائے گی، جائین اس سے بن جائے گا، جائین، یہ اس کی شکل بن جائے گی۔ جو تنوین ہے وہ حرکت سے ختم ہو جائے گی اور وہ صرف نون ساکن کی شکل میں باقی رہ جائے گی۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ وہ مثال اور جو اس کے ناقص کے قواعد ہیں اس میں آ جائے گی۔ اب یہ اجتماعی ساکنین کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں دو ساکن جمع ہو جائے اور ان میں سے پہلا مدہ ہو تو مدہ کو جو ہے وہ گرا دیتے ہیں۔ تو یہ جو یا ہے یہ مدہ ہے، اس مدہ کو جب ہم گرا دیا تو یہ جو نون ہے یہ تنوین والی شکل میں ہے، اصل میں یہ تنوین ہے، تو یہ تنوین منتقل ہو جائے گی حمزہ کی طرف۔ تو جب یا کو ہم گرا دیں گے اور تنوین وہ حمزہ کی طرف منتقل ہو جائے گی تو یہ جائن اس کی شکل بن جائے گی۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ تو یہاں پر یہ اس کی تعلیل اس طرح سے ہے۔ اس میں ایک فائدہ سمجھ لے، اور وہ یہ ہے کہ ایک لفظ آتا ہے ائمۃن، ائمۃن، یہ اصل میں یوں ہے ائمۃن، کہ یہاں پر دو حمزہ جمع ہیں، دونوں متحرک ہیں اور ان میں سے ایک ساکن ہے، تو اس قاعدہ کے موافق اس حمزہ کو وجوبی طور پر جو ہے وہ یا سے بدلنا چاہیے۔ لیکن یہ قاعدہ اس صورت میں ائمۃن اور ائمۃن یہ جوازی صورت ہے،
جوازی صورت کا مطلب یہ ہے کہ جی اس کو ائمتن پڑھنا بھی جائز ہے اور ائمتن پڑھنا بھی جائز ہے، جبکہ اس قاعدہ کے مطابق جو ابھی ہم نے جائن والا قانون پڑھا ہے، اس یا کو، اس حمزہ کو یا سے بدلنا یہ واجب ہونا چاہیے، لیکن یہ جوازی ہے، یہ ایک استثنائی صورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دوسرا حمزہ ہے، یہ دوسرا حمزہ یا اس کی جو حرکت ہے وہ عارضی ہے۔ اصل میں یوں ہے یہ عبارت، میمتن، اصل میں یہ عبارت یوں ہے میمتن، تو یہ دوسرا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے، یہ متحرک نہیں ہے، لیکن یہ ادغام والا ایک قانون جاری ہوگا کہ جی دو حمزہ ایک جنس کے متحرک ایک ساتھ جمع ہو جائے، تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ اگر ماقبل حرف ساکن ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں اور اس کا اس دوسرے میں ادغام کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو میم کی حرکت ہے، اس میم کی حرکت چلی گئی حمزہ کی طرف، اور میم کا میم میں ادغام ہو جائے گا، تو یہ پھر یوں بن جائے گا ائمتن، یہ میم کا میم میں ادغام ہو گیا، اس کے اوپر شد آ گئی، اور میم پہلا جو ہے اس کا کسرہ یہ منتقل ہو گیا حمزہ کی طرف، تو اصل میں یہ جو حمزہ ہے یہ ساکن ہے، لیکن اس میم کی حرکت ادغام کی وجہ سے عارضی طور پر یہ منتقل ہو گئی حمزہ کی طرف، تو اس کی حرکت کا ہونا یہ عارضی ہے۔ اس عارضی حرکت کی وجہ سے اس لفظ کے اندر جائن والا جو قانون ہے یہ وجوبی طور پر جاری نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جوازی صورت جو ہے وہ ہو جائے گی، تو ائمتن پڑھنا بھی جائز ہے اور ائمتن پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو یہ ہے جائن والا قانون، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان بنائے۔